میں اسرائیل اور پیلسٹین کے درمیان ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہوا جو اکتوبر 2025 میں اس کو سیز فائر کی طرف لے کر گئے اسلامک کنٹریز، امریکہ اور پھر اسرائیل نے بھی مانا کہ وہ اب سیز فائر کرنے پر عمل کرے گا اور جتنے بھی 20 کے 20 جو زندہ ہوسٹیجز تھے وہ حماس نے ریلیز کر دیے۔ لیکن اسرائیل کی فوج پر پچھلے 2 سال سے پیلسٹینینز جو ڈیٹینی ہیں، جو کہ ایک انٹرنیشنل رول آف لاء کے اندر جو ہے وہ ان کو جو بھی ڈیٹینی ہوتا ہے یا جو بھی پریزنر ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل رول آف لاء یا جنیوا ایکارڈز کے مطابق اس کے ساتھ پراپر طور پہ ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن اسرائیل کی فوج جو ہے اس نے بہت ان پروفیشنل کام کیے ہیں اور وہ ان پروفیشنل کام جو ہے اس کو یونائٹڈ نیشنز بھی کنڈیم کر رہا ہے، مسلم کنٹریز بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور خود اسرائیل کے لوگ بھی کنڈیم کر رہے ہیں۔ یہ ساری سٹوری ہے کیا، اس بات میں ہم لوگ جانیں گے۔ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ اور ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایشو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا۔ 2024 میں جولائی کے مہینے میں ایک اسرائیل کے اندر ایک جیل ہے، ایک اسرائیل کی ایک سائٹ ہے جو اسرائیل کے ساؤتھ کی طرف ہے۔ اس سائٹ کا نام ہے تائمن ڈیٹینشن فیسلٹی۔ یہ تائمن ڈیٹینشن جو فیسلٹی ہے، اس فیسلٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کو، جس میں خواتین بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں، میل فیمیلز بھی ہیں، جو پیلسٹینینز کو ڈیٹین کر کے اس سائٹ پہ رکھا جاتا ہے۔ اس سائٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ایبیوز کیا جاتا ہے۔ اور ایسی ہی ایک شام جو جولائی کی تھی، اس شام کو ایک پیلسٹینین ڈیٹینی کو کچھ گارڈ جو ہیں وہ سائٹ پر لے کر گئے۔ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اپنے ساتھ، انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ شیٹس رکھی ہوئی تھیں تاکہ ویڈیو جو ریکارڈ کر رہی ہے، کیونکہ اس ڈیٹینشن سینٹر میں بہت سارے کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، تو ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہے، اس ویڈیو میں یہ دیکھا نہ جا سکے کہ اس پیلسٹینین ڈیٹینی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن ہمیں اب ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو فورنزک ہوا اس ویڈیو کا 2024 کے اگست میں، بیکاز یہ ویڈیو 2024 کے اگست میں ریلیز ہوئی، لیک ہوئی بائی دا وے یہ ویڈیو۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ویڈیو لیک کس نے کی اور یہ معاملہ کیا اس ٹائم ہو رہا ہے۔ تو اس پیلسٹینین جو ڈیٹینی کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کے بعد جتنے بھی فوجی تھے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے آئی ڈی ایف کے جو سولجرز جو اس ٹائم پریزن میں تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے یہ اللیگل ایکٹیویٹی ہوئی اور جنہوں نے یہ اللیگل ایکٹیویٹی کی، اس کرائم کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ انٹرنل ایک پچھلے 1 سال سے انکوائری ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں۔ بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو 2024 میں ہوا ہے، تو 2025 میں یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے دوبارہ سے کیوں آ رہا ہے؟ تو اس چیز کو جاننے کے لیے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے ایسپیکٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک خاتون ہے، ایک فیمیل ہے اسرائیل کی، جن کا نام ہے یوفت تومر۔ یوفت تومر جو ہیں یہ 2021 سے لے کر نومبر 31 یعنی آج سے 4 دن پہلے 2025 تک پچھلے 4.5 سال سے جو ہیں یہ اسرائیل کی ایک ملٹری ایڈوکیٹ جنرل ہے۔ مطلب جتنے بھی اسرائیل کے فوجیوں پہ وار کرائمز جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ الزامات لگتے ہیں، یہ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں یا جو ہے وہ اسرائیل کی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرتی ہیں۔ تو یہ اسرائیل کی ملٹری کی ایک طرح سے سپورٹر تھیں یا اسرائیل کی ملٹری کی پے رول پہ تھیں۔ جو بھی اسرائیل کے اندر ملٹری ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اسرائیل کے فوجیوں کے خلاف الزام لگتا تھا کہ انہوں نے وار کرائم کیا ہے، تو اس کو وہ یا تو ڈیفینڈ کرتی تھیں یا پھر ان لوگوں کو سزا دلواتی تھی جن لوگوں نے یہ کرائمز کیے ہیں۔ تو ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن تھی۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو ملٹری ایڈوکیٹ جنرل ہیں مس یوفت تومر، انہوں نے 31 اکتوبر یعنی آج سے تقریباً 4 دن پہلے جو ہے وہ ریزائن کیا۔ جب انہوں نے ریزائن کیا تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس کے مطابق جو اگست میں ویڈیو لیک ہوئی تھی، جس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا، جس میں ایک پیلسٹینین میل کو جو ڈیٹینی تھا اس کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا، وہ ویڈیو دراصل انہوں نے ہی لیک کی تھی۔ یہ بات وہ ایکسیپٹ کر گئی ہیں اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ویڈیو انہوں نے اس لیے لیک کی تھی تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکے، دنیا کو بتا سکیں کہ اسرائیل کی فوج کے اندر ایک طرح سے رول آف لاء ہے، اگر اسرائیل کے فوجی بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اب جا کے 2025 میں جا کے ٹھیک 1 سال بعد یہ بات ایکسیپٹ کیوں کی؟ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ چیز تو پچھلے سال بھی ایکسیپٹ کر سکتی تھیں، 1 سال بعد ان کو کیا ایسی
پرابلمس کریٹ ہوئے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور وہ ویڈیو جو انہوں نے 2024 کے اگست میں لیک کی تھی اس کو انہوں نے 2025 کے نومبر میں مانا اور پھر ریزائن کیا۔ اچھا، اب یہ بات تو ہو گیا، ریزائن کرنے کے بعد یہ 2 دن غائب رہیں، 2 دن یہ چھپ گئیں کسی جگہ پہ۔ انہوں نے اپنی گاڑی میں ایک سوسائڈ نوٹ بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بہت شرمندہ ہیں، یہ سارے کرائمز ہوئے ہیں اور وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گی آگے بھی، لیکن ریزائن کرنے کے 2 دن تک یہ غائب رہیں اور ایونچولی ان کو پکڑ لیا گیا 2 یا 3 نومبر کی شام کو، اور ان کو جو ہے وہ اس کے علاوہ ان کو بھی اب ڈیٹین کر لیا گیا اور ان سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ ویڈیو کیوں لیک کی اور معاملات کیسے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسٹیڈ کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جن لوگوں نے یہ وار کرائم کیا، یا ایک طرح سے یہ تو وار کرائم سے بھی بہت بڑھ کر بات ہے کہ یہ تو ایک سسٹمیٹک کرائم کیا، تو اسرائیل کی جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں ان کا ریسنٹلی ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ نیتن یاہو اس چیز کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو صاحب کہتے ہیں کہ he calls for an independent investigation into the leak which he says caused enormous damage to Israeli public image. This is perhaps the most severe propaganda attack that the state of Israel has experienced since its establishment. اب نیتن یاہو جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، وہ اس چیز کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اور یہ جو ویڈیو لیک کر کے مانا بھی ہے اسرائیل کی جو ملٹری کی جو اٹارنی جنرل ہیں یا ملٹری کی جو لائر جنرل ہیں، انہوں نے اس بات کو مانا ہے اور پھر بعد میں ریزائن دیا ہے، تو یہ بیسیکلی ایک فالس پروپیگنڈا ہے اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اسرائیل کی ملٹری اور اسرائیل کی پبلک امیج کے خلاف۔ بٹ جتنے بھی فورنزک ہمارے پاس آئے ہیں، جتنی بھی انڈیپینڈنٹ معلومات ہمارے پاس آ رہی ہیں اور جتنی بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، ان کے مطابق اسرائیل نے اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے وار کرائم کیے ہیں اور بڑے سسٹمیٹک وار کرائم کیے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ انسٹیڈ کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اس بات سے اپولوجائز کریں، وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک امیج کو خراب کرنے کے لیے یہ ویڈیو لیک کی گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو ایک پیلسٹینین ایک ڈیٹینی کا ریپ ہو رہا ہے، یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بٹ گرافیکل امیج ہیں تو آئی ووڈ سے کہ جو دل کے کمزور لوگ ہیں وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ اگلی بات سنیں گا، اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ سنس دا جینوسائیڈل وار آن غزہ سنس 2023 Israeli prison authorities and the military have been widely accused of Palestinians detainees of abusing, including through rape, starvation, torture and denial of medical treatment. اب اسرائیل کی فوج پہ یہ الزام ہے کہ وہ ریپ بھی کرتی ہے، 2023 سے پچھلے 2 سال تک جتنے بھی پیلسٹینین خواتین اور میلز کو انہوں نے پکڑا ہے، انہوں نے ان کے ریپ کی ہیں، ان کو بھوکا رکھا ہے، ان کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں دیں جو لوگ پہلے سے بیمار تھے، اور ان کو کھانا بھی نہیں دیا۔ تو یہ 4 ان پہ الزامات لگ رہے ہیں اور یہ سسٹمیٹک ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے ریسنٹلی ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس کے مطابق یہ مارچ میں رپورٹ آئی ہے، اس سال 2025 کے مارچ میں۔ اس رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ نیشنز کی ایک جو کمیٹی ہے جو پیلسٹین کی جو لوگ ڈیٹین ہوئے ہوئے ہیں ان کی جو انفارمیشن اسرائیل میں ان کے پاس آ رہی ہے، اس کے مطابق they have found that it is a Israel military systematic use of sexual violence by Israeli officers against Palestinians since the start of the war۔ تو اسرائیل کی جو IDF کے آفیسرز ہیں وہ سسٹمیٹکلی ریپ کرتے ہیں، لوگوں کو بھوکا رکھتے ہیں، ٹریٹمنٹ نہیں دیتے اور ان کو ٹارچر کا نشانہ بناتے ہیں تاکہ وہ اپنا ہولڈ قائم رکھ سکیں اور جو اپنی پاور ہے اس کو قائم رکھ سکیں۔ اور اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے، خاص طور پہ نیتن یاہو ہے پرائم منسٹر، وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، انسٹیڈ کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں، وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بٹ یہ بہت بڑا پینڈورا باکس کھلا ہے۔ یہ جو ملٹری کی جرنل ہیں، جو ملٹری کی لائر جرنل ہیں، انہوں نے جو پینڈورا باکس کھولا ہے، اس کے بعد اسرائیل کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسرائیل کی جو پرائم منسٹر ہیں، ان پہ بہت زیادہ اس پہ اثر پڑا۔ اچھا، اب جو اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اسرائیل کیٹس، جو بہت رائٹ ونگ ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ شی وڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو ریٹرن ٹو ہر پوسٹ۔ اب انسٹیڈ کہ اس ویڈیو میں جن لوگوں نے حرکت کی ان کے خلاف پراپر ایکشن لیا جائے، اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر اسرائیل کیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یفت تومر ہیں یہ دوبارہ اپنی جو پوزیشن پہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی اور ان کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور اوبیسلی ان کے خلاف ایک سخت ایکشن لیا جائے گا کہ انہوں نے اگست 2024 میں یہ ویڈیو لیک کیوں کی۔ اب یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی بات کہ انہوں نے یہ ویڈیو اس ٹائم ہی کیوں لیک کی، یہ ویڈیو پہلے لیک کی تھی انہوں نے تو مانا ابھی کیوں؟ کیا یہ کسی پریشر میں تھی؟ کیا انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھ لی تھیں؟ کیا ان کے پاس کچھ ایسے راز تھے جو یہ خود کو ہولڈ نہیں کر پا رہی تھیں؟ اور یہ سسٹمیٹک جو ٹارچرز ہیں جو خواتین اور میلز کے جو ریپ ہیں، جو اتنی ایک طرح سے بہت
ورس فارم پہ جو ہے وہ پیلسٹین کے جو رکھا گیا ہے، پیلسٹین کے جو لوگوں کو اسرائیل کی جیلوں میں، تو اتنی ورس فارم کو دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ انہوں نے بعد میں سوسائڈ کرنے کا بھی فیصلہ کیا، خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے خودکشی نہیں کی، ان کو بعد میں پکڑ لیا گیا، ان کی گاڑی سے ایک نوٹ بھی نہیں ملا. سو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمیں اس ٹائم سمجھ آ رہی ہیں. اچھا بات سنیں گا، جب 2024 میں پہلی بار یہ ویڈیو آئی تو یہ ویڈیو کس کو انہوں نے دی؟ یہ ویڈیو انہوں نے دی تھی چینل 12 ہے، ایک چینل 12 کے ایک جرنلسٹ ہیں، ان کا نام ہے گائے پیلگ جو ہیں جرنلسٹ ہیں چینل 12 کے. انہوں نے یہ ویڈیو لی اور اس ویڈیو کو انہوں نے ریلیز کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے وہ اوریجنل فارم پہ الجزیرہ نے بھی لی، یہ CNN نے بھی لی، BBC نے بھی، رائٹرز نے بھی لی، اور پھر اس کا فورینزک ٹیسٹ ہوا. فورینزک ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسے آلات آ چکے ہیں انٹرنیٹ پہ IT سپروائزرز کے پاس کہ وہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو AI جنریٹڈ تو نہیں ہے، تو یہ پتہ لگا یہ ویڈیو اوریجنل ہے، اس کے اندر کوئی AI یا کوئی مینیپولیشن نہیں کی گئی. اگلی بات سنیں گا، اب اس وقت سے اب تک اس ویڈیو کو 92 ملین تقریباً 9.5 کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ واقعی ایک ایسا سانحہ ہے. اب دوبارہ سے یہ ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے پورے کے پورے انٹرنیٹ پہ، کیونکہ وہ کھاتا تو کلیئر ہو گیا، بٹ دوبارہ سے جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ ویڈیو دوبارہ سے نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ریپ کیا گیا تھا، اس ریپ کے بعد جو ہے وہ یہ معاملات دوبارہ آ گئے کہ اسرائیل کی جو ملٹری ہے وہ اپنے پرومس کا پالن نہیں کرتی، اور یہ اس طرح کے کام کرتی ہے جو کہ ایک پروفیشنل ملٹری کو نہیں کرنے چاہیے. اگلی بات سنیں گا، اب اس سارے معاملے کا ہمیں فال آؤٹ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نیتن یاہو پہ آلریڈی بہت پریشر ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل ایک 60 منٹ کا انٹرویو تھا، اس پہ ایک بڑی اہم امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کوشش کرے گا، ہم کوشش کریں گے کہ نیتن یاہو کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کیسز نہ ہوں، اور ان کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ فی الحال نہیں چاہتا کہ رجیم چینج ہو اسرائیل کے اندر، بیکاز نیتن یاہو کہیں نہ کہیں امریکہ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں. امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ اگر بہت زیادہ رائٹ ایکسٹریم گورنمنٹ آ گئی جو نیتن یاہو صاحب سے بھی 2 قدم آگے رہی، تو پھر ویسٹ بینک بھی انیکس ہو جائے گا، غزہ بھی انیکس ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ برے حالات جو ہیں وہ اسرائیل پیلسٹینین لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کر سکتا ہے. سو دیٹس آلسو ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سب چیزوں کے بعد لیگل چیلنج ہے اسرائیل کی فوج کو، اسرائیل کے پرائم منسٹر کو. جو مسلم دنیا ہے وہاں سے ایک آؤٹ ریج آ رہا ہے، ویسٹرن ورلڈ سے آؤٹ ریج آ رہا ہے. آلریڈی ویسٹرن ورلڈ کے بہت سارے کنٹریز نے پیلسٹین کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ کر لیا ہے. پھر امریکہ کے جو بہت سارے لیفٹ ونگ کے جو لوگ ہیں، ایون جو رائٹ ونگ کے بھی لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت سارا آؤٹ ریج آ رہا ہے کہ یہ سسٹمیٹک ریپ آپ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کرائم کیا تو آپ کو اس کو سزا دیں، لیکن سسٹمیٹک ریپ کرنے کی کیا بات ہے، اور یہ ریپ کیا کیوں جا رہا ہے ایسے موقع پر جن لوگوں پہ صرف الزام ہے کہ انہوں نے کوئی معاملہ خراب کیا ہے، ان پہ الزام ہے. تو آپ الزام کے بیس پہ کسی کے ساتھ کیسے ٹارچر کر سکتے ہیں؟ وہ ایک طرح سے پریزنر بھی نہیں ہے، اس کو صرف آپ نے کچھ وقت کے لیے ڈیٹین کیا ہوا ہے. سو دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل ایز اے جو ملٹری ہے، اسرائیل ایز اے جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی پر ایک بہت بڑا داغ پڑ گیا. یہ جو اسرائیل کی جو ملٹری اٹارنی جنرل تھی، جنہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں کہ یہ ویڈیو انہوں نے خود لیک کی تھی، یہ معاملہ واقعی انہوں نے ہی کیا تھا، اور اسرائیل کے جو وار